السلام علیکم۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لبرلز اور سو کالڈ انلائٹنڈ لوگ مسلمان بنیاد پرستوں کی دشمنی میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ گورے نسل پرستوں کی گود میں جا کے نظریاتی طور پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طریقے سے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ ان نسل پرستوں کے ساتھ کھڑے ہیں نظریاتی طور پر، یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایسا ہی کچھ حارث سلطان صاحب نے کیا۔ میں نے حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے یورپ میں نسل پرستوں کے ہونے والے مظاہروں کو جو ہے ماس اویکننگ قرار دیا۔ شاید برٹن رسل اگر زندہ ہوتا تو وہ اس کو ماس ہسٹیریا یا کلیکٹیو انسینٹی کہتا۔ مثلا لندن میں جو مظاہرے ہوئے ہیں اس کی رپورٹنگ اگر حارث سلطان صاحب نے دیکھی ہو تو اس مظاہرے کے بہت سارے پارٹیسپینٹس نے یہ کلیئرلی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ انگلینڈ جو ہے وہ 100% وائٹ ہو۔ حارث سلطان صاحب کو شاید یہ پتہ نہیں کہ نفرت کی آندھی جب آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ سب کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے، سب کو لے جاتی ہے اپنے ساتھ۔ جرمنی میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ نازیوں کو شروع میں یہودیوں کے سرٹن سیکشن نے یا انڈیویجولز نے سپورٹ کیا، لیکن جب نفرت کی آندھی آئی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، اس نے سپورٹ کیا تھا نازیوں کو یا نہیں، اس نے سب کو کچلا۔ تو اگر مغربی دنیا میں بھی کل نفرت کی آندھی آتی ہے، اگر حارث سلطان جیسے لوگ جو ہے وہ اپنی گفتگو سے یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ نسل پرستوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو نسل پرستوں کا جب موب آئے گا تو وہ یہ یاد نہیں رکھے گا، وہ خالی حارث سلطان صاحب کا اسکن کلر دیکھے گا اور اس سے وہ یہ طے کرے گا 5 لاکھ کا مجمع، 10,000 کا مجمع، 2,000 لوگوں کا مجمع اگر موب لنچنگ کرتا ہے یا کسی طرح کا وائلنس کرتا ہے تو وہ بالکل نہیں دیکھے گا۔ پوری انسانی تاریخ آپ دیکھ لیں، اٹلی میں، فرانس میں، اٹلی میں، اسپین میں جو فاشسٹ آئے اور جو جرمنی میں ہوا، تو یہ بات صحیح ہے کہ مسلمان بنیاد پرستوں کا جو یورپ میں ہیجمونک کردار ہے وہ مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ یہ لاجیکل بات ہے کہ بھئی اگر آپ پاکستان میں عیسائی کھڑے ہو کر یا مسیحی کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ وہ یہاں عیسائیت نافذ کرنا چاہتے ہیں تو تحریک لبیک والے ان کی پوری پوری بستیوں کو جلا دیں گے۔ بہت سارے مسلمان دہشت گرد گروپ جو ہے وہ ان کی پوری کمیونٹیز کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ زندہ جلا دیں۔ تو یورپ کے مسلمان جو 6% ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں، وہاں پر کچھ مولوی اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ شریعت نافذ کریں گے اور یہاں پر جزیہ لیں گے اور یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ریلیگیٹ کریں گے سیکنڈ کلاس سٹیزن کے سٹیٹس تک، تو یہ بڑا خطرناک ہوگا معاملہ، یہ لازمی بات ہے۔ لیکن حارث سلطان صاحب کو جو بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ واسٹ میجورٹی آف مسلمان جو ہے یورپ میں وہ ورکنگ کلاس ہے، وہ اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے خاندانوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں نے کبھی بھی انتخابات بھی اگر ہو جائیں تو وہ حزب التحریر یا المہاجرون جیسی تنظیموں کو ووٹ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ برطانیہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد روایتی طور پر لیبر پارٹی کو سپورٹ کرتی رہی ہے، اب ایک بڑی تعداد وہاں جرمی کوربن کو سپورٹ کر رہی ہے، ایون کنسرویٹو پارٹی اور نیجیل فراج کی پارٹی کا جو ون آف دی ٹاپ اسپوکس پرسن ہے وہ بھی بظاہر ایک مسلمان ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، مسلمان بہت سارے پریگمیٹسٹ بھی ہیں، ان کی ریٹرک ہوگی لیکن اس طرح نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف نسل پرستوں کو جو آپ اگر اپنی تحریر و تقریر سے یہ تاثر دیں گے کہ نسل پرست جو ہیں وہ رائٹ پر ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ نسل پرست بھی مثال کے طور پہ برطانیہ میں وہ ہاؤسنگ ہے، دوسرے ایشوز ہیں، ان کی بنیادی وجوہات بیان نہیں کرتے۔ بھئی یورپ کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بنیاد پرست جو ہے وہ دن دناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، وہ مشتعل باتیں کرتے ہیں، اشتعال انگیز باتیں کرتے ہیں، کچھ ان میں دہشت گردی میں بھی انوالو رہے ہیں۔ لیکن حارث سلطان صاحب کو یہ تو تھوڑی سی ریسرچ کرنا چاہیے کہ ان دہشت گردوں کو کس نے سپورٹ کیا،
افغان طالبان کو امریکہ کی یونیکول کمپنی کی حمایت حاصل تھی. اس سے پہلے آپ افغان مجاہدین کے پاس چلے جائیں، جو گلبدین حکمت یار، عبدالاسد سیاف، قانونی وغیرہ، ان کو جو افغان مجاہدین تھے ان کو ریگن نے اور مارگریٹ تھیچر نے سپورٹ کیا، اور دونوں ریگن اور مارگریٹ تھیچر جو ہے وہ آج فار رائٹ کی آئیکن ہیں. اسی طرح برطانیہ میں اور امریکہ میں اگر وائٹ ورکنگ کلاس بڑے پیمانے پہ بے روزگار ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریگنائٹ اور تھیچرائٹ جو اکانومی کہلاتی ہے، مارگریٹ تھیچر نے فیمسلی ہائیک کی کتاب کو لہراتے ہوئے کہا تھا کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے، تو یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے. ہائیک جو تھا وہ چیمپئن تھا نیو لبرلزم کا. اس نیو لبرلزم نے جو ہے وہ کیپٹل فلائٹ کو انشور کیا، اور اس نے مارکیٹ کو مزید اوپن کیا، امریکہ، برطانیہ اور یورپ کی مارکیٹ کو ٹو بی فلڈڈ بائی چائنیز گڈس. جب سے مثال کے طور پہ چائنا نے WTO جوائن کیا ہے، امریکہ میں 55,000 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹ بند ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی تعداد جو وائٹ ورکنگ کلاس ہے وہ بے روزگار ہوئی ہے. مارگریٹ تھیچر نے ورکنگ کلاس کو کمزور کرنے کے لیے، ٹریڈ یونین پہ کربس لگانے کے لیے جو ہے وہ انڈسٹریز کو انکریج کیا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، کہ انڈسٹریز بند ہوں اور شفٹ ہوں. اسی طرح اس کی پالیسیز نے اور ریگن کی پالیسیز نے امریکن سرمایہ داروں کو انکریج کیا کہ وہ چائنا اور دوسرے ممالک جا کے انویسٹمنٹ کریں جہاں چیپ لیبر ہے، اگین جس کی وجہ سے وائٹ ورکنگ کلاس متاثر ہوئی. تو وائٹ ورکنگ کلاس میں جو بے روزگاری ہے اس کی وجہ خالی امیگرنٹس نہیں ہے، وہ کسی حد تک ہو سکتے ہیں، لیکن بڑی وجہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہے، جس کو اپنی جیل فراد جو ہے وہ ایڈوکیٹ کر رہا ہے. اگر آپ ایک اور دیکھیں، دوسرے یہ جو یورپ میں یا امریکہ میں جو امیگرنٹس کی بڑی تعداد ہے، وہ کام کر رہی ہے جو لوکل لوگ نہیں کر سکتے. جس طرح پاکستان میں جو بیچارے افغان مہاجرین تھے، ان کی ایک بڑی تعداد کوئی روٹی بنا رہی تھی، کوئی کچرا اٹھا رہی تھی. کون سے لوکل لوگ اس کو کرتے ہیں؟ اسپیشلی کچرا اٹھاتے ہیں یا اسکریپ کے کام میں کتنے لوکل لوگ انوالو ہیں؟ تو یہ کہنا پاکستان میں ہی بیکار تھا کہ افغان مہاجرین ان کی جابس لے رہے تھے، اور یورپ میں بھی یہ کہنا غلط ہے کہ مہاجرین جاب لے رہے ہیں. مہاجرین جس طرح کا کام کر رہے ہیں اس طرح کا کام لوکل لوگ نہیں کرتے. تیسرا یورپ کا اور امریکہ کا اور برطانیہ کا خصوصاً اہم مسئلہ ہاؤسنگ کا ہے. اب ہاؤسنگ میں بھی اگین حارث سلطان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے، یہ امیگرنٹس نہیں، امیگرنٹس پہ گورنمنٹ بمشکل $2 بلین خرچ کرتی ہے. $50 بلین سے زیادہ کا ڈیفنس بجٹ ہے. جرمی کاربن نے یہی کہا تھا کہ اس ڈیفنس بجٹ کو ڈائیورٹ کیا جائے اسکولوں کی طرف، ہسپتالوں کی طرف، گھروں کی طرف، اور اس کو پہلے الیکشن نہیں جیتنے دیا گیا، اور ابھی بھی وہ یہی کوشش کرتا ہے. تو اس نے ٹرائیڈنٹ کی بھی مخالفت کی تھی کہ آپ ٹرائیڈنٹ نیوکلیر ویپنز کو اپ گریڈ نہ کریں. تو ہاؤسنگ کا جو ایک بڑا ایشو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انگلینڈ کا لینڈ ماس ہے، اس کا 30% اس کے ایرسٹوکریٹ کے پاس ہے، 18% کارپوریشن کے پاس ہے، 17% بینکوں کے پاس ہے، اور صرف 5% عام برطانوی شہری کے پاس ہے، جبکہ 6 سے 7% جو لینڈ ماس ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اگین یہاں پر کلاس کا ایشو ہے. پھر جو رینٹل پراپرٹیز کے ریٹس اسپیشلی برطانیہ میں ہائی ہو رہے ہیں، اس میں 11 سے 12 ہزار رینٹل پراپرٹیز صرف ایک برٹش کمپنی کے پاس ہے جو پریڈومیننٹلی وائٹ ہے. پھر اسی طرح 4-5 ہزار کے قریب رینٹل پراپرٹیز بینکوں کے پاس ہیں جو اگین اوور ویلمنگلی وائٹ ہیں. پھر یورپین سوسائٹی میں اور اسپیشلی برطانیہ میں جہاں پہ غالباً حارث سلطان صاحب رہ رہے ہیں، اصل مسئلہ کلاس کا ہے. بھائی ایٹن کالج ہے، £67,000 فی وہ لیتا ہے سالانہ، ماضی میں جو 45,000 یا 40,000 پاؤنڈ سے زیادہ تھی. وہاں پہ لارڈ ایلی جو مسلمان کیپٹلسٹ ہے اس کے بچے بھی جا سکتے ہیں. سر انور پرویز یا ہیرٹ کے مالک کا جو خاندان ہے ڈوڈی الفائد کا، وہ مسلمان ہیں لیکن پیسے والے جا سکتے ہیں. رشی سوناک اور لکشمی متل ہندو ہیں، ان کے بچے بھی وہاں جا سکتے ہیں کیونکہ وہ پیسے دے سکتے ہیں. بورس جانسن اور ڈیوڈ کیمرون کے بچے بھی جا سکتے ہیں کیونکہ وہ امین ہیں اور کرسچن ہیں. عمران خان کی جو سسر کی فیملی ہے اس کے بھی غالباً ان کے خاندان کے بچے بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے. لیکن اسی ایٹن کالج کے 5 یا 6 کلومیٹر کے ریڈیس میں اگر کوئی وائٹ ورکنگ کلاس رہ رہی ہے، اس کے بچے خوابوں میں بھی نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح
حارث سلطان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر فرض کریں کہ برطانیہ میں آرلی ویج جو ہے وہ 11 پاؤنڈ ہے، کل فرض کریں کہ حکومت اس 11 پاؤنڈ کو 35 پاؤنڈ کر دیتی ہے یا 40 پاؤنڈ کر دیتی ہے، تو مجھے بتائیں سر انور پرویز، لکشمی متل، لارڈ علی، رشی سوناک، لارڈ اسمتھ، ٹیسکو ایزدا وغیرہ کے مالکان جو سرمایہ دار ہیں، جن کے مذاہب مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، کلچر مختلف ہیں، ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ اور برطانیہ میں جو مزدور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، پولینڈ، سینٹرل امریکہ، ساؤتھ امریکہ، افریقہ سے آ رہا ہے، ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ مزدور اس پہ خوشیاں منائیں گے، سرمایہ دار جو ہے ماتم کر رہے ہوں گے۔ پھر ان نسل پرستوں کا یہ اتنا ہپوکریٹیکل کردار ہے کہ یہ سیٹھوں کے خلاف، سرمایہ داروں کے خلاف نہیں کرتے۔ ان کو ویسے تو مسلم گینگ نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو ڈوڈی الفائد کا باپ تھا، اس پر ہیرٹ کا مالک، اس پہ الزام لگا، اس کے خلاف تو آپ نے کوئی پروٹیسٹ نہیں دیکھا۔ ان کو یہ تو اعتراض ہے کہ جی غریب امیگرینٹ جو ہیں وہ پراپرٹیز لے رہے ہیں، جو بڑے پیمانے پہ قطر پراپرٹیز خرید رہا ہے لندن میں، سعودی عرب کی پراپرٹیز ہیں، متحدہ عرب امارات کی پراپرٹیز ہیں، وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ اور ٹامی رابنسن کا بنیادی مقصد مسلمانوں سے ذاتی کرج ہے، اس کے پاکستانی لوٹن میں دوست تھے، اس سے ان کا تنازعہ ہوا ہے، کسی پاکستانی دوست نے اس کو شادی پہ نہیں بلایا، اور دوسری باتیں ہوئی ہیں، تو وہ اس کی پرسنل کرج ہے وہ سارا۔ اسی طرح نیشن وائڈ بینک ایک برطانیہ کا، اس نے حال ہی میں اپنی برانچز بند کر کے وہ انڈیا جا رہا ہے، 4,000 سے زیادہ اس میں امپلائیز متاثر ہو رہے ہیں، جس میں 90% جو ہے وہ وائٹ ہیں۔ لیکن ٹامی رابنسن، نیجیل فراج، جن کی حمایت کا خدشہ ہے یا امپریشن ہے کہ حارث سلطان ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ جو ہے کیا کہنا چاہیے، اس پر کبھی نہیں بولیں گے، کبھی کسی برٹش کمپنی کا یہ محاصرہ نہیں کریں گے جو پروفٹ کے چکر میں مختلف ممالک جا رہی ہے، انڈیا جا رہے ہیں یا بنگلہ دیش جا رہے ہیں۔ تو یہ اصل مسئلہ جو ہے برطانوی سوسائٹی میں، یورپین سوسائٹی میں کلاس کا ہے، لیکن حارث سلطان صاحب نسل پرستوں کی اپنے ویڈیو سے یہ امپریشن دے رہے ہیں، ماس اویکننگ کہہ رہے ہیں وہ اس کو، جو نسل پرستوں کے مظاہرے ہو رہے ہیں، 10 لاکھ جو ٹامی رابنسن کہتا ہے کہ 10 لاکھ ہیں، جو پولیس کہتی ہے وہ تو کچھ 1 لاکھ کا کچھ فگر دیتے ہیں، 1 لاکھ سے کچھ زیادہ کا، اور وہ انہوں نے ثابت بھی کیا ہے، گارڈین کی ایک رپورٹ ہے کہ کس طرح انہوں نے ایسٹیمیٹ کر کے کہا کہ 10 لاکھ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی طرح۔ تو حارث سلطان صاحب کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نسل پرستوں کی سپورٹ سے نفرتیں مزید بڑھیں گی۔ مسلمان بنیاد پرستوں کی نفرت میں آپ اتنا آگے نہ جائیں، آپ کو مسلمان بنیاد پرستوں کی بھی مذمت کرنی چاہیے جو انتہائی ناشکرے ہیں، جن ممالک نے ان کو پناہ دی، ایجپٹ میں اور سعودی عرب میں یہ ذرا سی زبان نہیں کھول سکتے، یورپ میں انہیں بولنے کی آزادی ہے تو یہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور نفرتیں پھیلاتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں، جن کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ورکنگ کلاس ہے۔ تو حارث سلطان صاحب اس طرح نسل پرستوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس کا کسی بھی سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ مسلمانوں کو ہوگا، نہ یورپ کے مزدوروں کو ہوگا، نہ خود حارث سلطان صاحب کو ہوگا، کیونکہ جب نفرت کی آندھی چلے گی تو وہ سب کچھ لپیٹ دے گی، اس میں حارث سلطان کی وہ اسکن کلر دیکھیں گے۔ اس لیے ضرورت صبر کی ہے کہ بنیاد پرستوں کی بھی مخالفت کی جائے جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، اور نسل پرستوں کی بھی مخالفت کی جائے جو نفرتیں پھیلاتے ہیں۔